السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الاشباہ والنظائر صفحہ نمبر 180۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القول فی احکام السفر، تو سفر کے احکام کے متعلق گفتگو۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ گفتگو سفر کے احکام کے بارے میں ہے۔ رخصت القصر والفطر والمسح ثلاثۃ ایام بلیالیہا۔ فرماتے ہیں کہ سفر کے احکام میں سے یہ ہے کہ نماز میں قصر کی رخصت، تو جو 4 رکعت والی نماز ہیں تو ان میں قصر کرنے کی جو رخصت ہے، تو یہ ہمارے نزدیک رخصت یہ بطور عزیمت ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ رخصت جو ہے عزیمت ہے، کیونکہ حضرت عائشہ کی وہ روایت ہے کہ سفر میں قصر کیا کرتے تھے، 2 رکعت پڑھتے تھے، اور حضر میں جو ہے پھر بعد میں بڑھا دی گئی۔ تو اصل تو جو ہے وہی جو سفر میں ہے نا وہی ہیں۔ تو قصر کی رخصت یعنی نماز میں قصر کی رخصت یہ سفر کے حکام میں۔ والفطری، اور روزے میں افطار کر لینا، روزے کو افطار کر لینے کی رخصت رمضان میں۔ تو یہ اگر مسافر ہو، کیا ہے کہ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تو جو تم میں سے بیمار ہو یا مسافر بن جائے تو پھر وہ افطار کر لے اور دوسرے دنوں میں جو ہے وہ گنتی پوری کر لے۔ تو افطار کی رخصت ہے۔ والمسح، اور مسح کی رخصت۔ تو دیکھیے قصر کی رخصت اور افطار کی رخصت یہ ثابت ہوئی۔ ایسے 3 دن اور 3 رات یہ سفر میں مسح کی رخصت ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ 1 دن اور 1 رات مقیم جو ہے مسح کرے گا، اور 3 دن 3 رات جو ہے وہ مسافر مسح کرے گا۔ تو وہ 3 دن 3 رات یعنی 3 دن اپنی راتوں کے ساتھ یہ سفر میں مسح کی رخصت ہے۔ فرماتے ہیں وَأَمَّا التَّنَفُّلُ عَلَى الدَّابَّةِ فَحُكْمُ خَارِجِ الْمِصْرِ، اور جانور پر نفل نماز پڑھنا، تو فرماتے ہیں یہ نفل نماز پڑھنے کا جو حکم ہے نا، تو یہ حکم نکلتا ہے کہ اگر شہر سے باہر اگر ہو جائے نا تو جانور پر نفل نماز پڑھ سکتا ہے۔ تو اس کے لیے ضرور نہیں ہے کہ یعنی سفر پایا جائے سفر شرعی، بلکہ فرماتے ہیں فحکم خارج المصر، شہر سے باہر ہو جانے کا یہ حکم ہے کہ اگر شہر سے باہر ہو گیا تو جانور پر نفل نماز پڑھ سکتا ہے۔ لس سفر، یعنی سفر کا حکم نہیں ہے اسے، تو اس کے لیے سفر کا حکم نہیں ہے کہ سفر شرعی پایا جائے۔ فرماتے ہیں وَمِنْهَا سُقُوطُ الْجُمْعَةِ وَالْعِيدَانِ وَالْأُضْحِيَّةِ وَتَكْبِيرِ التَّشْرِيقِ، تو فرماتے ہیں اور سفر کے احکام میں سے یہ ہے کہ جمعہ ساقط ہو جاتا ہے، تو اب یہ سفر شرعی نہیں بلکہ سفر مطلقاً سفر ہو، ٹھیک ہے۔ تو مطلقاً سفر ہو، سفر شرعی ہو یا غیر شرعی، سفر کے احکام میں سے یہ ہے کہ جمعہ ساقط ہو جائے گا، عیدین کی نماز بھی جو ہے وہ ساقط ہو جائے گی، ایسی قربانی ساقط ہو جائے گی، اور تکبیر تشریق جو واجب ہے تو وہ بھی ساقط ہو جائے گی۔ تو یہ مطلقاً سفر کے احکام میں سے ہیں۔ اب فرماتے ہیں وَأَمَّا صِحَّةُ الْجُمْعَةِ فَمِنْ أَحْكَامِ الْمِصْرِ، اب فرماتے ہیں رہا جمعے کا صحیح ہونا، تو جمعہ کی صحت تو اس کے لیے ہو جاتی ہے کہ جو شہر میں ہو، تو شہر میں مقیم ہو تو پھر اس کا جمعہ صحیح ہوگا۔ تو فرماتے ہیں یہ مصر کے احکام میں سے ہیں، سفر کے احکام میں سے نہیں ہے، کیونکہ مسافر پر تو یعنی چاہے شرعی مسافر ہو یا غیر شرعی اس سے تو جمعہ ساقط ہے، تو جمعے کا صحیح ہونا یہ مصر کے احکام میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ وَمِنْ أَحْكَامِ السَّفَرِ حُرْمَتُهُ عَلَى الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ زَوْجٍ أَوْ مَحْرَمٍ، فرماتے ہیں اور سفر کے احکام میں سے یہ ہے کہ عورت پر سفر کرنا یہ حرام ہے بغیر شوہر یا محرم کے، وَلَوْ كَانَ وَاجِبًا، اگرچہ سفر واجب ہو، یعنی وَلَوْ كَانَ السَّفَرُ وَاجِبًا، تو اگرچہ سفر واجب یعنی فرض ہو کہ اس پر یعنی وہ حج کرنے کے لیے جائے، تو اگرچہ وہ سفر واجب ہو لیکن پھر بھی عورت پر بغیر محرم یا شوہر کے سفر کرنا یہ حرام ہوگا۔
ومن ثم کان وجود احدہما شرطا لوجوب الحج علیہا، تو فرماتے ہیں کہ اسی وجہ سے شوہر یا محرم ان دونوں میں سے کسی ایک کا موجود ہونا یہ عورت پر حج کے واجب ہونے کی شرط ہے۔ تو عورت پر حج واجب ہونے کی شرط ہی ہے محرم یا شوہر کا موجود ہونا۔ اب فرماتے ہیں وَاخْتَلَفُوا فِي وُجُوبِ نَفْقَتِهِ عَلَيْهَا إِذَا امْتَنَعَ الْمَحْرَمُ إِلَّا بِهَا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ عورت کا محرم عورت کے ساتھ سفر کرنے سے منع کرے اور یہ کہے کہ اگر تم میرا خرچہ اٹھاؤ تب تو میں راضی ہوتا ہوں ورنہ نہیں، تو اب جو محرم کا نفقہ ہے یہ عورت پر واجب ہوگا یا نہیں؟ تو فرماتے ہیں دیکھیے عورت پر حج کے واجب ہونے کی شرط محرم کا ہونا ہے، تو شرط ہے، تو شرط ہونے کی بنیاد پر معتمد یہی ہے کہ عورت پر اس محرم کا نفقہ واجب ہوگا اگر وہ بغیر اس کے راضی نہ ہو۔ تو معتمد یہی ہے، اگرچہ اس میں اختلاف کیا ہے لیکن معتمد یہ ہے کہ واجب ہوگا، اس لیے کہ محرم کا ہونا یہ عورت پر حج کے واجب ہونے کی شرط ہے، ٹھیک ہے۔ تو فرماتے ہیں وَاخْتَلَفُوا فِي وُجُوبِ نَفْقَتِهِ عَلَيْهَا، اور عورت پر محرم کا نفقہ واجب ہونے میں علماء نے اختلاف کیا ہے، جبکہ محرم منع کرے الا بہا، مگر نفقے کے ساتھ، تو نفقے کے ساتھ ہی محرم راضی ہو تب عورت پر محرم کا نفقہ واجب ہوگا یا نہیں، اس میں فقہا کا اختلاف ہے۔ فرماتے ہیں والمعتمد الوجوب علیہا، لیکن معتمد یہی ہے کہ عورت پر نفقہ واجب ہوگا۔ کیوں واجب ہوگا؟ فرماتے ہیں بناء علی انہ شرط وجوب الاداء، اس بنیاد پر کہ محرم کا ہونا یہ عورت پر حج کی ادائیگی واجب ہونے کی شرط ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ دیکھیے یہ عورت بغیر محرم یا شوہر کے سفر نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے، سفر شرعی کرنا اس کے لیے حرام ہے، لیکن اگر عورت دارالحرم میں ہو تو دارالحرم سے دارالاسلام کی طرف ہجرت کرنا یہ اس کے لیے بغیر محرم اور بغیر شوہر کے جائز ہوگا، کیونکہ یہاں تو اسے دارالکفر سے نکالنا ہے، دارالاسلام کی طرف آ رہی ہے دارالامن کی طرف، تو یہاں یہ مستثنی مسئلہ ہے۔ فرماتے ہیں وَيُسْتَثْنَى مِنْ حُرْمَةِ خُرُوجِهَا إِلَّا بِأَحَدِهِمَا، اور شوہر یا محرم میں سے کسی کے بغیر عورت کا نکلنا حرام ہے، تو عورت کا نکلنا حرام ہے نا ان دونوں میں سے کسی کے بغیر، تو دونوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک ہو، تو شوہر یا محرم میں سے کسی کے بغیر عورت کا نکلنا حرام ہے، لیکن اس سے مستثنی ہے ہجرتها من دار الحرم، عورت کا ہجرت کرنا دارالحرم سے دارالاسلام کی طرف، تو یستثنیٰ کا نائب فاعل ہے ہجرتها، ٹھیک ہے۔ اب فرماتے ہیں وَمِنْ أَحْكَامِهِ مَنْعُ الْوَلَدِ مِنْهُ إِلَّا بِرِضَاءِ أَبَوَيْهِ إِلَّا فِي الْحَجِّ إِذَا اسْتَغْنَيَا عَنْهُ، اور سفر کے احکام میں سے یہ ہے کہ بچہ ہے تو بچے کو سفر سے روکا جائے گا، والدین کی رضامندی کے بغیر جو ہے وہ بچے کو روکا جائے گا، اس پر سفر کرنا حرام ہوگا۔ لیکن اگر حج کا سفر ہے تو حج کے سفر میں بچے کو نہیں روکا جائے گا جبکہ والدین کو اس کی حاجت نہ ہو، وہ بے نیاز ہو جائیں، ٹھیک ہے، ورنہ تو روکا جائے گا، ٹھیک ہے، اور اس پر والدین کی رضامندی کے بغیر سفر کرنا وہ حرام ہوگا، اگرچہ حج کا سفر ہو، لیکن حج کے سفر میں اگر والدین کو اس سے بے نیازی ہے کہ چلا جائے گا تو کوئی جو ہے پریشانی نہیں ہوگی، تو پھر حج میں جو ہے وہ کر سکتا ہے ان کی رضامندی کے بغیر، ٹھیک ہے، لیکن حج کے علاوہ جو دوسرا سفر ہوگا تو اس میں روکا جائے گا۔ فرماتے ہیں منع الولد، تو یا منع مصدر کی اضافت مفعول بھی کی طرف ہے، یعنی منع الشارع الولد، اور شارع نے بچے کو روکا ہے، ٹھیک ہے، من ہو سفر کرنے سے، الا برضاء ابویہ، تو شارع کا روکا جانا بچے کو سفر سے والدین کی رضامندی کے بغیر، الا فی الحج، سوائے حج میں، تو حج میں جو ہے والدین کے رضامندی کے بغیر بھی وہ سفر کر سکتا ہے، شریعت منع نہیں کرتی، کب؟ لیکن شرط ہے اذا استغنیا عنہ، جبکہ والدین
اس بچے سے بے نیاز ہو جائیں، انہیں پریشانی نہ ہو۔ اب فرماتے ہیں کہ مدیون کہ جس پر قرض ہو، دین ہو، اور دائن کہ جس کا دین ہو۔ تو اب مدیون یہ چاہتا ہے کہ وہ سفر پہ چلا جائے کہیں، تو پھر جو دائن ہے یہ لے گا کیسے اس سے اپنا قرض؟ تو اس لیے مدیون پر دائن کی اجازت کے بغیر سفر کرنا حرام ہوگا۔ لیکن اگر دین مؤجل ہے، اس نے کہہ دیا کہ بھائی 1 مہینے کی مدت جب تک پوری نہیں ہو جائے گی میں دوں گا نہیں، 1 مہینے بعد دے دوں گا، تو دین مؤجل ہے، اب یہ 1 مہینے کے اندر جا سکتا ہے کہیں بھی، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر دین مؤجل نہیں ہے اور یہ سفر پر جانا چاہتا ہے تو بغیر اس کی اجازت کے نہیں جا سکتا، ورنہ تو یہ کس سے مطالبہ کرے گا اپنے دین کا؟ فرماتے ہیں وَتَحْرِيمُهُ عَلَى الْمَدْيُونِ إِلَّا بِإِذْنِ الدَّائِنِ، اور دائن کی اجازت کے بغیر مدیون پر سفر کرنا حرام ہوگا، إِلَّا إِذَا كَانَ مُؤَجَّلًا، مگر جب کہ دین مؤجل ہو، یعنی تو اب جب تک اس کی مدت پوری نہ ہو جائے وہ مطالبہ نہیں کر پائے گا۔ اب فرماتے ہیں دیکھیے یہ تو مطلقاً سفر کی بات ہوئی، لیکن جو سمندری سفر ہے تو سمندری سفر کے چند خاص احکام ہیں کہ جو مطلقاً سفر سے الگ ہیں۔ تو ایک حکم یہ ہے کہ حج ساقط ہو جاتا ہے اگر سمندر سے سفر کرنا ہے، تو سمندری جہاز سے حج کے لیے جانا ہے اور یہ غلبہ ظن ہے کہ وہ ہلاک ہو جائے گا، ہلاکت کا غلبہ ہے کہ سمندروں میں موجیں ہیں یا طوفان آیا ہوا ہے یا اور ایسی وجہ ہے کہ جس میں ہلاکت کا غلبہ ہے، تو اب اس صورت میں اس سے حج ساقط ہو جائے گا، اور اگر یہ پھر بھی حج کرے گا، سفر کرے گا، تو سفر کرنا اس کا حرام ہوگا، اس لیے کہ یہاں ہلاکت میں جان کو ڈالنا ہے، اور قرآن میں ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ فرماتے ہیں وَيُخْتَصُّ رُكُوبُ الْبَحْرِ بِأَحْكَامٍ، اور سمندر کا جو سفر ہے یا سمندر میں سوار ہونا تو یہ خاص ہے چند احکام کے ساتھ، سمندری سفر یہ چند احکام کے ساتھ خاص ہے۔ منہا، ان میں سے ایک حکم یہ ہے کہ سقوط الحج اذا غلبہ الہلاک، کہ حج ساقط ہو جائے گا کہ جب کہ اس پر ہلاکت کا غلبہ ہو، تو ہلاکت جب غالب ہو تو حج ساقط، وتحریم السفر فیہ، اور پھر سمندر کا سفر کرنا وہ حرام ہوگا۔ ایسے جس کے پاس امانت رکھی جائے وہ ہوتا مودع، اور جو رکھے وہ ہوتا مودع۔ تو اب مودع جو ہے اس کے پاس امانت ہے، اگر وہ خود بخود ہلاک ہو گئی وہ ضامن نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر وہ سمندر کے سفر میں اسے ساتھ لے گیا، اور ساتھ لے گیا تو اپنے ساتھ ہی لے کیوں جا رہا ہے سمندر کے سفر میں؟ اس لیے یہاں پر اس کی طرف سے حفاظت نہیں پائی جا رہی ہے، تو اب اگر وہ ہلاک ہو گئی تو یہ ضامن ہوگا مودع۔ ایسے وصی، تو وصی کے پاس اگر کوئی چیز ہوتی ہے، جیسے اپنے میت کا وصی بنا دیا، تو میت کا جو ساز و سامان ہوتا ہے جو بھی اس کا، تو وہ وصی کی دیکھ ریکھ میں ہوتا ہے، امانت ہوتا ہے اس کے پاس، لیکن اگر وہ سفر میں لے گیا سمندر کے سفر میں اور ہلاک ہو گیا تو وصی بھی ضامن ہوگا۔ فرماتے ہیں وہ ضمان المودع، اور جس کے پاس بطور امانت سامان رکھا گیا ہے وہ مودع ضامن ہوگا، لو سافر بہا فی البحر، اگر اس ودیعت کے ساتھ سمندر کا سفر کیا، ٹھیک ہے۔ تو مودع میں جو ودیعت سمجھ میں آ رہی ہے نا، تو اس کی طرف یہاں ضمیر لوٹے گی، تو اس شے ودیعت کے ساتھ اگر سمندر کا سفر کیا اور وہ ہلاک ہو گئی تو ضامن ہوگا۔ وَقَدَ الْوَصِی، اور یوں ہی وصی جو ہے ضامن ہوگا۔ اب فرماتے ہیں کہ یہ 2-3 مسئلے ایسے تھے کہ جس میں سمندر کا سفر وہ عام سفر سے جو ہے الگ تھا، اس کے مسئلے الگ تھے، لیکن وَيَسْتَوِيَانِ فِي بَقِيَّةِ الْأَحْكَامِ، اور بقیہ احکام میں بری سفر ہو یا بحری سفر ہو دونوں برابر ہیں۔ تو سمندر کا سفر ہو یا خشکی کا سفر ہو، دونوں سفر یہ جو ہے نا باقی تمام احکام میں برابر ہیں۔ تو کوئی ایسا مسئلہ بتا دو جس میں دونوں برابر ہوں۔ تو فرماتے ہیں جیسے خشکی کا سفر کرے غازی، یعنی تو اپنے گھوڑے کے ساتھ جہاد کے لیے نکلے تو اسے اپنا حصہ بھی ملتا ہے اور یعنی گھوڑے کا بھی حصہ ملتا ہے، 2 حصوں کا مستحق ہوتا ہے وہ، ٹھیک ہے۔ تو جیسے وہ بری سفر کرے تب 2 حصوں کا مستحق ہوتا ہے، ایسے اگر وہ سمندر میں غزوہ کرے اور سمندری سفر میں جہاد کے لیے نکلے اور ساتھ میں گھوڑا بھی ہو،
اگرچہ وہ سفر نہیں کر سکتا ہے جہاد، لیکن پھر بھی اسے 2 حصے ملیں گے۔ فرماتے ہیں تو یہ وہ مسئلہ ہے کہ جس میں دونوں سفر برابر ہیں، منہا ان میں سے، یعنی کہ جن میں دونوں سفر برابر ہیں، تو ان احکام میں سے یہ ہے کہ جس صورت میں اذا غزا فی البحر، کہ جب کوئی انسان سمندر میں جو ہے وہ غزوے کے لیے نکلے، تو سمندر میں یعنی سمندری سفر میں غزوے کے لیے نکلا، تو یعنی کشتی میں ہے، اس کا مطلب وہ تو کشتی میں گھڑ سوار ہے، تو اب وہ 2 حصوں کا مستحق ہوگا، وہ معہ فرس، اور اس کے ساتھ اس کا گھوڑا بھی ہے۔ تو فرماتے ہیں فَإِنَّهُ يَسْتَحِقُّ سَهْمَ الْفَارِسِ، تو بے شک یہ گھڑ سوار کے حصے کا مستحق ہوگا، جیسے گھڑ سوار خود کا اور گھوڑے دونوں کا حصہ لیتا ہے، ایسے یہ ہوگا۔ تو فرماتے ہیں اگر حاشیے میں دیتے ہیں وَإِن لَّمْ يُمْكِنْهُ الْقِتَالُ عَلَى الْفَرَسِ فِي السَّفِينَةِ، اگرچہ کشتی میں گھوڑے پر جنگ کرنا اس کے لیے ممکن نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ قتال گھوڑے پر جو ہے وہاں کر نہیں پائے گا، لیکن اس نے گھوڑے پر قتال اور جہاد کے لیے تیار تو ہوا ہے۔ وہ کسی چیز کے لیے تیار ہونے والا وہ اسی انسان کی طرح ہوتا ہے جو انسان اس کام کو کرتا ہے، اس لیے اس کو جو ہے وہی حصے 2 حصے ملیں گے۔ ہاں، تو فرماتے ہیں کہ القول فی احکام الحرم، تو اب یہ گفتگو ہے حرم کے احکام کے بارے میں۔ تو دیکھیے حرم، تو حرم کسے کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو جہاں پر جو ہے قتل حرام ہے، شکار حرام ہے، ٹھیک ہے، تو جو حدود حرم آتی ہے نا، تو اس حصے میں یہ تمام چیزیں حرام ہوتے ہیں۔ تو مدینے کی طرف سے اگر حرم کی حد دیکھی جائے نا تو 3 میل بتائی ہے مدینے طرف سے، ہاں، اور مقام جعرانہ کی طرف سے اس کی 9 میل بتائی ہے، ٹھیک ہے، اور جدہ کی طرف سے 11 میل بتائی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے یہ ہے کہ مدینے کی طرف سے 3 میل، مقام جعرانہ سے 9 میل اور جدہ وغیرہ سے 11 میل، تو یہ جو ہے نا اس کے حدود حرم ہے، ٹھیک ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ دیکھیے حرم میں کوئی داخل ہوگا تو اسے جو ہے وہ احرام باندھنا پڑے گا میقات سے، ٹھیک ہے۔ تو لا يدخلہ احد الا محرما، اور حرم میں داخل نہیں ہوگا کوئی شخص بھی مگر احرام میں، تو حالت احرام میں ہی جو ہے حرم میں داخل ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مکی شخص ہے یا جو میقات کے اندر آتا ہے، تو مکی شخص اور جو میقات میں داخل ہوتا ہے تو وہ مستثنا ہے، تو وہ تو ایسے داخل ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، مگر جب وہ حج یا عمرے کا قصد کریں گے، ٹھیک ہے، تو جب وہ حج یا عمرہ کا قصد کریں تب احرام باندھ لیں گے، لیکن باقی اگر حرم میں داخل ہونا ہے انہیں تو پھر احرام کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے لا یتجاوز المیقات احد الا محرما، کہ میقات میں کوئی داخل نہیں ہوگا، کوئی تجاوز نہیں کرے مگر حالت احرام میں، ٹھیک ہے۔ تو جو مکی یا جو میقات میں داخل شخص ہوگا تو ان کا داخل ہونا تو مکے میں بہت زیادہ ہوگا اپنی ضرورت کی وجہ سے، تو اگر ہر مرتبہ میں ان پر حالت احرام میں داخل ہونا واجب قرار دے دیا جائے نا تو وہ حرج میں مبتلا ہو جائیں گے، اور حرج کو دفع کیا گیا ہے۔ لیکن رہی یہ صورت کہ حج کا یا عمرے کا قصد ہو تو یہ تو کبھی کبھی ہوگا، تو اس لیے اس میں حرج نہیں ہے، اس میں احرام میں داخل ہوں گے احرام کے ساتھ۔ اب فرماتے ہیں وَتُكْرَهُ الْمُجَاوَرَةُ بِهِ، اور حج یعنی حرم میں مجاورت مکروہ ہے، یعنی حرم میں وہیں پڑوس بنا لینا، وہیں پر جو ہے ٹھہر جانا، یہ مکروہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی مکروہ کیوں ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ حرم مکہ میں مجاورت وہیں پر جو ہے پڑوس اختیار کر لینا یہ مکروہ ہے۔ تو کراہت کی علت یہ ہے کہ دیکھیے اس کی نظر میں حرم کی جو عزت و حرمت ہے وہ ختم ہو جائے گی، تو تمام گھروں کی طرح جو ہے وہ اس کے نظر میں ہو جائے گا، جیسے دوسرے گھر ہوتے ہیں ایسی وہ سمجھنے لگے گا، اور پھر یہ اس کی نظر میں جو پہلے عزت اور حرمت اور جو ہیبت تھی وہ بھی ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اسی لیے حضرت عمر ابن خطاب وہ حاجیوں پر دورہ کرتے تھے، ٹھیک ہے، دورہ کرتے تھے، اور یمن کے لوگوں سے کہتے تھے کہ تم یمن چلے جاؤ،
یا اہل الشام شامکم، اے شامیو تم شام چلے جاؤ، یا اہل العراق عراقکم، اے عراقیو تم عراق چلے جاؤ۔ تو یہ فرماتے تھے حضرت عمر، اس لیے کہ جو یعنی یہاں پر جو باقی رہے گا نا، رکا رہے گا، تو پھر بیت اللہ کی عزت اور حرمت جو ہے ان کے دلوں میں وہ نہیں رہے گی جو پہلے ہوتی تھی۔ تو یہ ہے۔ اور حاشیے میں دیتے ہیں کہ رسول اللہ کے صحابہ جو حج کرنے کے لیے آتے تھے وہ واپس ہو جاتے تھے، اور عمرہ کرتے تھے تب بھی واپس ہوتے تھے، وہاں پر ٹھہرتے نہیں تھے وہ، ٹھیک ہے۔ تو کراہت کا جو قول ہے یہاں پر مکروہ ہونے کا، یہ امام اعظم کا مذہب ہے، اور جو احتیاط پسند فقہا ہیں ان کا قول ہے۔ فرماتے ہیں کہ وَلَا يُقْتَلُ وَلَا يُقْطَعُ مِنْ فِعْلِ خَارِجِهِ، فرماتے ہیں کہ اور حرم میں قتل نہیں کیا جائے گا، اور نہ کوئی عضو کاٹا جائے گا، یعنی حرم کے باہر والے شخص کے کسی فعل کی وجہ سے۔ تو حرم کے باہر شخص کوئی فعل کر کے آئے تو اس کی یعنی اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، نہ اس کو قتل کیا جائے گا۔ وَالْتَجَأَ بِهِ، اور وہ حرم میں پناہ لے لے، تو باہر جنایت کر کے آیا ہے اور حرم میں پناہ لے لیتا ہے تو نہ اس کو قتل کیا جائے گا اور نہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گیا۔ لیکن ہم حاشیے میں دیکھیں تو فرماتے ہیں کہ شرح منار میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہمارے اور امام شافعی کے درمیان اختلاف صرف نفس میں ہے، اطراف میں اختلاف نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی اطراف کو تو وہ مال کے درجے میں رکھا جاتا ہے، تو اس لیے چور اگر حرم میں پناہ لے لیتا ہے نا چوری کرنے کے بعد، تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ تو یہاں متن سے یہ سمجھ میں آیا کہ حرم میں جو ہے اسے مارا نہیں جائے گا، قصاص کی بنیاد پر قتل نہیں کیا جائے گا۔ تو ہمارے نزدیک تو یہ ہے کہ اسے قتل نہیں کیا جائے گا، بلکہ کھانا پینا اس کا بند کر دیا جائے گا کہ وہ نکلنے پہ مجبور ہو جائے۔ اور امام شافعی کے نزدیک یہ ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے گا۔ اطراف کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، دونوں کے نزدیک اس کا جو ہے ہاتھ کاٹا جائے گا چوری کی بنیاد پر۔ اب فرماتے ہیں وَيَحْرُمُ التَّعَرُّضُ لِصَيْدِهِ، اور حرم کے شکار کو چھیڑنا یعنی اس سے تعرض کرنا یہ حرام ہے، اس سے چھیڑ چھاڑ کرنا۔ وَيَجِبُ الْجَزَاءُ بِقَتْلِهِ، اور حرم کے شکار کو قتل کرنے کی وجہ سے جزا واجب ہوگی، یعنی کہ دم واجب ہوگا اگر وہاں پر شکار کو قتل کر دیا۔ وَيَحْرُمُ قَطْعُ شَجَرِهِ، اور حرم کے درخت کو کاٹنا یہ حرام ہے، ٹھیک ہے۔ تو حرم کے درخت کو کاٹنا حرام ہے۔ اب کاٹنا تو حرام ہے، لیکن اگر کاٹ دیا تو کیا دم واجب ہوگا؟ تو فرماتے ہیں حاشیے میں کہ اگر کاٹ دیا تو یعنی درخت کو کاٹنا تو حرام ہے، اب چاہے حرم میں اس کی جڑ ہو یا حرم میں اس کی ٹہنیاں ہو، ٹھیک ہے۔ تو ان ٹہنیوں کے کاٹنے کی وجہ سے یا درخت کو کاٹنے کی وجہ سے اس پر قیمت ہوگی، دم نہیں دے گا بلکہ قیمت ہوگی اس کی۔ فرماتے ہیں ایسے وَالرَّعْيُ حَشِيشِهِ إِلَّا الْإِذْخِرَ، اور حرم کی گھاس کو یہ یعنی چرانا، تو حرم کی گھاس کو چرانا یہ بھی حرام ہے سوائے اذخر کے۔ تو اذخر گھاس کے علاوہ حرم کی جو بھی گھاس ہو اس کو چرانا یہ حرام ہے، ٹھیک ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جانوروں کو حرم کی گھاس پر چرنے کے لیے بھیج دیا جائے تو یہ صاحبین کے نزدیک حرام ہوگا، صاحبین کے نزدیک یہ مسئلہ ہے حرام ہے۔ لیکن حاشیہ نمبر 3 میں یہ دیتے ہیں کہ امام اعظم کے نزدیک اس میں حرج نہیں ہے، تو حرام کے مقابلے میں بولا جا رہا ہے حرج نہیں ہے، اس کا مطلب مباح ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو زائرین ہوں گے یا حاجی حضرات جو اس پر جانوروں کو لے کر آئیں، ان پر سفر کر کے آئیں، تو ان کے لیے ضرورت ہے کہ وہ کھائیں گے کیا، تو اس ضرورت کی وجہ سے امام اعظم فرماتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب سوائے اذخر گھاس کے، تو اذخر یہ وہ گھاس ہے کہ جو پہاڑوں وغیرہ میں جو ہے اگتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی یہ خوشبودار گھاس ہوتی ہے۔ اب مکے میں جو ہے نا اس کے ذریعے گھروں کی چھتوں میں بھی اس گھاس کو لگاتے تھے، اور اگر
قبروں میں جو اینٹیں وغیرہ جو بھی لگاتے تھے تو اس میں جو بیچ میں خالی جگہ بچ جاتی تھی تو پھر اس جگہ کو بھرنے کے لیے بھی ازخر گھاس کا استعمال کیا جاتا تھا. تو ازخر گھاس کی اجازت ہے سب کے نزدیک. فرماتے ہیں وَيُسَنُّ الْغُسْلُ لِدُخُولِهِ وَتُضَاعِفُ فِيهِ الصَّلَاةُ وَحَسَنَاتُهُ كَسَيِّئَاتِهِ. اور فرماتے ہیں کہ حرم میں داخل ہونے والے کے لیے غسل یہ مسنون ہے، غسل مسنون ہے، اور حرم میں نماز وہ یعنی کئی گنا اس کا ثواب دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، وَتُضَاعِفُ فِيهِ الصَّلَاةُ یا مجهول پڑھیں وَتُضَاعَفُ فِيهِ الصَّلَاةُ، اور اس میں نماز کا کئی گنا جو ہے ثواب دیا جاتا ہے. وَحَسَنَاتُهُ كَسَيِّئَاتِهِ، اور حرم کی نیکیاں تو وہ اس کے سیئات کی طرح ہیں. حرم کی نیکیاں اس کا مطلب یہ ہے کہ حرم میں نماز پڑھنے کا، حرم مکہ میں نماز پڑھنے کا ثواب اگر یعنی 1,00,000 کے برابر ہے تو اگر وہاں کوئی جنایت کر لی، برائی کر لی، وہاں پر گناہ کر لیا تو اس کا گناہ بھی جو ہے وہ کئی گنا ہوگا، اسی کے حساب سے ہوگا. تو حرم کی نیکیاں وہ اس کی سیئات کی طرح ہیں. لیکن اگر حاشیے میں ہم اس کے تعلق سے پڑھیں تو کہتے ہیں کہ سیئات کو پہلے ہونا چاہیے تھا کہ حرم میں وہ گناہ کرنا وہ اس کی نیکی کی طرح ہے. ٹھیک ہے، لیکن کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے. حسنات کو اگر مقدم کر دیا تو وہ اس وجہ سے کہ نیکیوں کا ذکر جب پہلا ہوگا نا تو طبیعت اس کی طرف مائل ہوگی، کیونکہ پہلے نیکیوں کا ذکر جو ہے وہ کانوں میں آئے گا، تو اسی کو پہلے لانا مناسب ہے. ٹھیک ہے، فرماتے ہیں وَيُؤَاخَذُ فِيهِ بِالْهَمِّ، اور حرم میں مؤاخذہ کیا جائے گا ہم پر. تو یعنی ہم پر عام حالت میں مؤاخذہ نہیں کیا جاتا ہے، لیکن حرم کے اندر جو ہم ہوتا ہے تو اس پر بھی مؤاخذہ کیا جائے گا. اب ہم کسے کہتے ہیں؟ تو دیکھیے دل میں گناہ کا خیال آئے تو وہ 5 طرح کا ہو سکتا ہے. حاجس وہ خیال ہوتا ہے جو دل میں آئے، بس آئے چلا جائے. پھر دوسرے نمبر پر خاطر، دل میں بار بار آتا ہے وہ. پھر تیسرے نمبر پر ہوتا ہے حدیث نفس، دل میں اس کام کے کرنے یا نہ کرنے کا بس شک ہوتا ہے، حدیث نفس بولتے ہیں. پھر اس کے بعد چوتھے نمبر پر آتا ہے کہ اس کام کو کرنے کا خیال جب غالب ہو جائے، کرنے کا غلبہ ہو جائے تو اسے ہم کہتے ہیں. تو حدیث پاک میں ہے کہ من ہم حسنتن، کہ جو نیکی کا ہم کرے، نیکی کا ارادہ کرے تو اب اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور جو برائی کا ہم کرے تو پھر اس کے لیے ابھی لکھی نہیں جاتی ہے جب تک عزم نہ کر لے. تو اس کا مطلب عام حالت میں اس کو یعنی مؤاخذہ نہیں کیا جاتا ہے، لیکن فرماتے ہیں حرم میں اس پر مؤاخذہ کر دیا جاتا ہے. اور 5ویں نمبر پر عزم ہوتا ہے، یعنی کام کرنے کا خیال بالکل پختہ ہو جائے. ٹھیک ہے، بالکل پختہ ہو جائے تو اب اس پر تو ظاہر سی بات ہے مؤاخذہ ہوتا ہی ہے، پکڑ ہوتی ہی ہے. ہاں، فرماتے ہیں کہ وَلَا يَسْكُنُ فِيهِ كَافِرٌ، اور حرم میں وہ کافر نہیں رہے گا، کافر سکونت اختیار نہیں کرے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حرم مکہ میں رہنے سے کافر کو روکا جائے گا، اور یہ بالاتفاق مسئلہ ہے. اب رہا حرم میں داخل ہو سکتا ہے یا نہیں، رہنے سے تو روک دیا جائے گا، لیکن داخل ہو سکتا ہے یا نہیں یہ مختلف فی مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، یہ مختلف فی مسئلہ ہے. اب اگر کوئی حرم میں داخل ہو گیا، یعنی کوئی حربی شخص حرم میں داخل ہو گیا تو امام اعظم تو کہتے ہیں کہ اس سے چھیڑ چھاڑ نہیں کی جائے گی، تعرض نہیں کیا جائے گا. ہاں، وہ الگ بات ہے کہ کھانا پینا اس کا بند کر دیا جائے گا تاکہ وہ نکلنے پہ مجبور ہو جائے، یہ امام اعظم فرماتے ہیں. ہاں کافر، لیکن صاحبین وہ اختلاف کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حرم میں داخل ہونا اس کا صحیح ہے نہیں، تو امام اعظم کے نزدیک داخل ہو سکتا ہے، البتہ کھانے پینے سے روک دیا جائے گا. فرماتے ہیں وَلَهُ الدُّخُولُ فِيهِ، اور کافر کے لیے حرم میں داخل ہونا، ٹھیک ہے، تو داخل ہونے کی اجازت ہے، داخل ہونے کی بنیاد پر اس سے تعرض نہیں کیا جائے گا، البتہ کھانا پینا روکا جائے گا. فرماتے ہیں وَلَا تَمَتُّعَ وَلَا قِرَانَ لِمَكِّيٍّ، اور مکی شخص کے لیے نہ تو حج تمتع ہے اور نہ حج قران ہے. تو اس کا مطلب یہاں جو نفی ہو رہی ہے نا، نہ تمتع ہے نہ قران ہے، تو اس کا مطلب یہ حلال نہیں ہے. لیکن اگر کر لیا تو صحت کی نفی نہیں ہے، صحیح ہو جائے گا اگر کر لیا تو. ٹھیک ہے، اب اسی وجہ سے اگر کر لیا تو ان پر جو ہے وہ دم جبر واجب ہوتا ہے.
دم دو طرح کا ہوتا ہے، ایک دم شکرانے کا جو دم ہوتا ہے، ایک دم جبر جو بھرپائی کا دم ہوتا ہے، تو ان پر وہ واجب ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ وَتَخْتَصُّ الْهَدَايَا بِهِ وَيُكْرَهُ إِخْرَاجُ حِجَارَتِهِ وَتُرَابِهِ، اور حرم میں ہدیے جو ہے، الہدایا یا ہدی کی جمع ہے، ٹھیک ہے، تو ہدایا جو ہدی کے جانور ہیں وہ حرم کے ساتھ خاص ہیں، مطلب انہیں حرم میں بھیجا جائے گا، وہیں پر ان کی قربانی ہوگی۔ وَيُكْرَهُ إِخْرَاجُ حِجَارَتِهِ وَتُرَابِهِ، اور حرم کے پتھروں کو اور اس کی مٹی کو نکالنا یہ مکروہ ہے، ٹھیک ہے۔ مکروہ نکالنا اس لیے کہ آدمی وہاں سے لاتے رہیں گے تو بہت زیادہ لاتے رہیں گے، تو وہاں پر جو ہے نا اس کی احترام ختم ہو جائے گا۔ وَهُوَ مُسَاوٍ لِغَيْرِهِ عِندَنَا فِي اللُّقْطَةِ، اور فرماتے ہیں حرم برابر ہے غیر حرم کے ہمارے نزدیک لقطے میں۔ تو لقطہ گری پڑی چیز، تو جیسے گری پڑی چیز اگر غیر حرم میں مل جائے تو اس کو وہی شخص اٹھا سکتا ہے کہ جو اس کی معرفت کرائے، ٹھیک ہے۔ تو جس کا ارادہ یہ ہو کہ اس کا جو ہے اگر مالک ملے گا میں اسے دے دوں گا، اور اپنے لیے اٹھانا جائز نہیں ہے، تو جیسے غیر حرم میں ایسے حرم میں، ہاں۔ تو فرماتے ہیں کہ حرم مساوی ہے غیر حرم کے ہمارے نزدیک لقطے میں، ٹھیک ہے۔ تو کیونکہ اللہ کے رسول نے لقطے کے بارے میں فرمایا نا کہ الا لمنشدها، یہ ہے لا تحل ساقطتها الا لمنشدها، کہ جو گرے پڑی چیز ہے وہ حلال نہیں ہے مگر اس کے لیے جو اعلان کرے، ٹھیک ہے۔ تو فرماتے ودیت علی القاتل فیہ خطأ، تو دیکھیں ودیت کا عطف لقطے پر ہے، تو اب ترجمہ ہم کریں گے حرم مساوی ہے غیر حرم کے ہمارے نزدیک دیت میں، جو دیت کے قاتل پر واجب ہوتی ہے، فیہ خطأ، جس قاتل نے قتل میں خطا کی ہو، تو قتل خطا کی صورت میں جو دیت واجب ہوتی ہے تو اس میں بھی حرم اور غیر حرم دونوں برابر ہیں، ٹھیک ہے۔ اب فرماتے ہیں ولا حرم للمدینۃ عندنا، اور مدینہ شریف کا کوئی حرم نہیں ہے ہمارے نزدیک، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حرم مدینہ حقیقت میں وہ حرم نہیں ہے، لیکن اب اعتراض ہو جائے گا کہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ حرم مدینے کا جو حرم ہے اس کی ٹہنیوں کو نہ کاٹا جائے، اس کے شکار کو نہ مارا جائے، تو اس کا جواب کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ خبر واحد ہے، ٹھیک ہے، اور وہ خبر واحد ہے اس تو وہ مقبول نہیں ہوگی۔ اگر وہ حدیث مشہور ہو، صحیح ہوتی نا اگر، تو ظاہر سی بات ہے اس کی نقل مشہور ہوتی، تو حدیث وہ خبر واحد ہے، یعنی اس لیے جو ہے وہ اتنی قابل اعتبار نہیں ہے۔ تو فرماتے مدینے کا کوئی حرم نہیں ہے ہمارے نزدیک، فلا تثبت هذه الاحکام، تو یہ احکام جو حرم کے ہیں یہ ثابت بھی نہیں ہوں گے، تو حرم کے احکام ثابت نہیں ہوں گے الا استنان الغسل لدخولها، مگر مدینے کے حرم میں اتنی بات یہ مستثنا ہے کہ مدینے کے حرم میں داخل ہونے والے کے لیے غسل سنت ہے، جیسے کہ حرم مکہ میں داخل ہونے والے کے لیے غسل سنت ہے۔ وَكَرَاهَةُ الْمُجَاوَرَةِ بِهَا، اور حرم مدینہ میں بھی وہاں پڑوس اختیار کرنا، وہاں رہنا یہ مکروہ ہے، جیسا کہ حرم مکہ میں مکروہ ہے، تو یہ دونوں چیزیں مستثنا ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں دیکھیے الا استنان الغسل، یہاں پر الا حرف استثناء ہے اور کلام غیر موجم میں ہے یہ لا یثبتو، اور هذه الاحکام یہ مستثنی من مذکور بھی ہے، اگر مستثنی من مذکور نہ ہوتا تو پھر وہ مستثنی مفرغ ہوتا اور اس کا اعراب عامل کا اعراب ہوتا ہے، جیسے ما جاءنی الا زید، تو یہاں پر مستثنی من مذکور نہیں ہے تو یہ مستثنی مفرغ ہوگا اور اس کا اعراب عامل کے حساب سے ہوتا ہے، لیکن مستثنی من مذکور ہو تو وہ مستثنی غیر مفرغ ہے اور اس پہ رفع پڑھنا بھی جائز ہے اور نصب پڑھنا بھی یہ جائز ہے، لیکن رفع مختار ہے اس لیے پڑھا جائے مختار کی وجہ سے الا استنان الغسل، واللہ سبحانہ و تعالی اعلم۔